اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ماہ مبارک رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ جس طرح ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر انسان پر ایک شرعی ذمہ داری آ جاتی ہے اور وہ ہے روزے کا رکھنا، اسی طرح ماہ رمضان کے اختتام پہ جب ماہ شوال کا چاند نظر آتا ہے تو انسان کے اوپر ایک اور شرعی ذمہ داری لاگو ہو جاتی ہے اور وہ ہے زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ فطرہ بہت اہمیت کی حامل ہے، یہاں تک کہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جب تک انسان زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تب تک اس کے روزے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جاتے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ فطرہ کے احکام ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ فطرہ کن افراد پر واجب ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراجع عظام حفظہم اللہ نے توضیح المسائل میں فطرے کے واجب ہونے کی 5 شرائط بیان کی ہیں۔ جس شخص میں وہ 5 شرائط موجود ہوں تو اس پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ دینا واجب ہے، اور اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط موجود نہ ہو تو اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، لہٰذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس پر اپنا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، اگر خدا نخواستہ کوئی انسان پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس پر بھی اپنا فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان عید کی رات غروب کے ٹائم ہوش میں ہو، لیکن اگر ماہ رمضان کے آخری دن کوئی شخص غروب کے ٹائم بے ہوش ہو جائے یا خدا نخواستہ کوما میں چلا جائے تو اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان فقیر نہ ہو۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ذریعہ ہو، مثلا نہ شغل ہو، نہ کاروبار ہو، نہ کوئی نوکری ہو جس کے ذریعے وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ مہیا کر سکتا ہو، تو وہ شرعی لحاظ سے فقیر ہے اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں۔ لیکن اگر اس کی کوئی مستقل آمدنی ہے جس کے ذریعے وہ اخراجات فراہم کر سکتا ہے، مثلا نوکری ہے یا کوئی کاروبار ہو یا زمین وغیرہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ انسان کسی کا غلام نہ ہو بلکہ ایک آزاد انسان ہو۔ لہٰذا یہ 5 شرائط جس میں جمع ہو جائیں، یعنی وہ بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، فقیر نہ ہو، بے ہوش نہ ہو
اور کسی کا غلام اور عبد نہ ہو تو اس پر فطرہ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو، مثلا وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، آزاد بھی ہے، ہوش میں بھی ہے لیکن وہ فقیر ہے، یا مثلا فقیر نہیں لیکن باقی شرائط ہیں، مثلا نابالغ ہے یا عاقل نہیں ہے لیکن اس میں باقی شرائط موجود ہوں تو اس پر فطرہ واجب نہیں۔ یعنی فطرہ اس صورت میں اس پر واجب ہو جاتا ہے جب 5 شرائط اس میں جمع ہوں، لیکن اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط اس میں موجود نہ ہو تو اس پر فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان کے دوران یہ شرائط کسی میں موجود نہ تھی، لیکن عید کی رات غروب سے پہلے اس میں یہ شرائط آ جاتی ہیں، مثلا وہ ماہ رمضان میں فقیر تھا لیکن عید کی رات غروب سے پہلے وہ غنی ہو جائے، امیر ہو جائے، یا ماہ رمضان میں وہ نابالغ تھا لیکن غروب سے پہلے، عید کی رات غروب سے پہلے وہ بالغ ہو جائے، یا پورا رمضان وہ کوما میں تھا، بے ہوش تھا، لیکن عید کی رات غروب سے پہلے وہ ہوش میں آ جائے اور باقی شرائط بھی اس میں موجود ہوں تو اس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شرائط عید کی رات غروب کے بعد اور عید کے دن ظہر سے پہلے اس میں آ جائیں، عید کی رات غروب کے بعد اور عید کے دن ظہر سے پہلے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، اس کے درمیان اگر اس میں شرائط آ جائیں تو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اس پر فطرہ دینا واجب ہے۔ لیکن اگر یہ شرائط اس میں عید کے دن ظہر کے بعد آ جائیں، مثلا وہ پورا رمضان فقیر تھا، عید کے دن ظہر کے بعد وہ امیر ہو جائے، پورا رمضان بے ہوش تھا، عید کے دن ظہر کے بعد وہ ہوش میں آ جائے، پورا رمضان وہ نابالغ تھا لیکن عید کے دن ظہر کے بعد وہ بالغ ہو جائے، یا دوسری شرائط جو فطرے کے واجب ہونے والی ہیں وہ عید کے دن ظہر کے بعد اس میں آ جائیں تو اس صورت میں اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کی عبادات اور طاعات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ احکام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔